السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو واقع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اہل کوفہ دل سے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط و کتابت کے ذریعہ یہ پیغام دیے تھے کہ وہ کوفہ آئیں اور کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مع اہل و عیال و خاندان روانہ ہوئے، اور ادھر عبداللہ بن زیاد جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے بہت ساری فوجوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ لگائیں کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ اس بات کی کھوج میں سارے فوج نکل پڑے، اور عبداللہ بن زیاد کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تو وہ چل کر مقام کربلا میں آ کر مقیم ہوئے۔ وہاں پر یزیدی فوج کا ایک سپاہی عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن زیاد کا پیغام دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے تو مرنا بہتر ہے۔ ابھی لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے عبداللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ پانی پر قبضہ کر لیا جائے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی کو روک دیا جائے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا، اور دوسرے دن یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان لے کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کی طرف تیر پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلہ گاہ جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، دیر تک مبارزہ کی لڑائی ہوتی رہی، اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سبقت کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر رستمانہ حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگ گئے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ و محمد و جعفر و عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ پر ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک نوعور بیٹے محمد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ غرض کہ امام حسین کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری و جانثاری کی بھی اعلیٰ مثالیں پیش کی۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی و تناسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تنہا رہ گئے،
خیمہ میں عورتوں کے سوا مشہور قول کے مطابق صرف زین العابدین جو بیمار تھے باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی بھیج دیا تھا کہ امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کرائی جائے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد اس بہادری و جواں مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کیا۔ عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جرأت مند انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلواروں کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ رہے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا تھا۔ آخر میں شمر ذی الجوشن اپنے آدمیوں کے ہمراہ آپ پر حملہ کیا، اور بالآخر آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔